بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 39 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے کنفیوشس کے مذہبی کتب۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کنفیوشس کی مذہبی کتابیں کون کون سی ہیں اور وہ کن موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ مذہبی کتب کے بارے میں بات ہے کہ کنفیوشس نے خود اپنے دور میں کتابیں لکھی یا نہیں، یہ سوال ابھی حل طلب ہے، لیکن بادی النظر میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ کنفیوشس بذات خود اس طرف کوئی توجہ نہ دے سکا، اور بعد میں اس کے شاگردوں نے اس مذہب کی کتابیں تحریر کی اور اس میں اتنی گراں قدر خدمات انجام دیں کہ اس مذہب کو کتابوں کا مذہب کہا جانے لگا۔ اس پوری عبارت میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کنفیوشس نے خود کوئی کتاب لکھی یا نہیں، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن یہ ہے کہ اس بارے میں یہ حقیقت ہے کہ اس کے شاگردوں نے اس درجہ کتابیں لکھی، اس قدر کتابیں لکھی اور اتنی معیاری کتابیں لکھی کہ اس کنفیوشسزم کو کتابوں کا مذہب کہا جانے لگا۔ کنفیوشسزم کی کتابوں میں سے چند مشہور کتابوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ لن ایک کتاب کا نام ہے۔ کنفیوشسزم کی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام لن ہے۔ یہ چینی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عقل و دانش اور سمجھداری۔ اس کتاب کے مطالعے سے کنفیوشس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ کتاب کنفیوشس کی ان نصیحتوں کا مجموعہ ہے جنہیں جمع کرنے کا سہرا اس کے شاگردوں پر سجتا ہے۔ لن کے لغوی معنی ہے عقل و دانش اور سمجھداری۔ یہ کتاب کنفیوشس کی نصیحتوں کا مجموعہ ہے، یعنی کنفیوشس اپنے شاگردوں کو جو نصیحتیں کرتا تھا یا جو سمجھداری کی باتیں بتاتا تھا، اس کو اس کے شاگردوں نے اس کے کتاب میں جمع کیا اور اس کتاب کا نام رکھا گیا لن۔ اس کتاب میں زندگی کے اہم حقائق کو آسان اور عام فہم کہانیوں اور مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی، یعنی یہ سمجھداری اور نصیحت کی جو باتیں ہیں جو شاگردوں نے کنفیوشس سے سنا ہے، اس کو کہانیوں اور مثالوں کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے تعلیم یہ کتاب کا نام ہے۔ یہ کتاب کنفیوشس کے پوتے ٹسز نے تحریر کی، جو کہ در حقیقت کنفیوشس کے ملفوظات پر مشتمل ہے۔ کنفیوشس کے پوتے کا نام تھا ٹسز۔ اس نے جو کتاب مرتب کی اس کتاب کا نام ہے تعلیم، اور اس میں کنفیوشس کے ملفوظات کو بیان کیا گیا ہے۔ علم عظیم یہ کتاب کا نام ہے۔ اسے انگریزی میں گریٹ لرننگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس کتاب کی نسبت کنفیوشس کی طرف کی جاتی ہے۔ گریٹ لرننگ یا علم عظیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مصنف کنفیوشس ہے۔ شو چنگ یہ کتاب کا نام ہے۔ بعض مصنفین اسے شو کنگ بھی لکھتے ہیں، جس کی حیثیت ایک تاریخی کتاب کے طور پر مشہور و معروف ہے، اور یہ کتاب کنفیوشسی ادب کی ان تحریرات میں سے ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود کنفیوشس کے دور میں لکھی گئیں۔ یعنی اس میں دو باتیں، ایک پہلی بات یہ کہ اس کتاب کا دوسرا نام شو کنگ ہے، یعنی شو چنگ کا دوسرا نام شو کنگ ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ تاریخی کتاب ہے اور کنفیوشس کی
ان تحریرات میں سے یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ کنفیوشس کے دور میں لکھی گئی، یعنی قدیم کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس تاریخی کتاب میں 2500 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح تک کے شاہی خانوادوں کی سوانح حیات اور مشہور تاریخی خطابات بھی شامل ہیں۔ یعنی یہ شو چنگ ایک تاریخی کتاب ہے، اس میں بادشاہوں کی سوانح حیات کا تذکرہ اور بادشاہوں کے اسپیچز اور تقریرات بھی بیان کی گئی ہیں۔ 2500 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح کے بیچ جو بادشاہ گزرے ہیں چین میں، ان کا تذکرہ ہے۔ یہ تقریباً 1400 سال کا عرصہ ہے۔ اس بیچ جو بھی بادشاہ ہوا اس کے خطابات اور اس کی زندگی سے متعلق یہ باتیں کتاب شو چنگ میں بیان کی گئی۔ شی چنگ، اس کتاب میں تاریخی واقعات کو شعر و شاعری اور گیتوں کی صورت میں جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں 305 نظمیں ہیں۔ یعنی جس طریقے سے شو چنگ میں تاریخی واقعات کو اور بادشاہوں کی سوانح کو نثر میں بیان کیا گیا تھا، اسی طرح سے شی چنگ میں بھی تاریخی کتاب ہے، لیکن اس میں تاریخ کو نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ لی چی یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں مذہبی رسومات اور تہواروں کا ذکر موجود ہے۔ اوپر ذکر کرتا کتاب علم عظیم در حقیقت اسی کا ایک باب ہے، جسے اس کی اہمیت کی بنا پر الگ کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا تھا۔ لیچی یہ مذہبی رسومات اور تہواروں کو بیان کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی اس میں بتایا گیا کہ سال بھر میں کنفیوشزم میں کون سے تہوار ہوتے ہیں، ان تہوار کے موقع پر کون سی رسومات ادا کی جاتی ہے، یا تہوار کے علاوہ دیگر مواقع پہ کون سے مذہبی رسومات ہیں اور ان کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، ان سب کا تفصیلی تذکرہ لیچی نامی کتاب میں۔ اس کا ایک حصہ علم عظیم، جس کو ہم نے شروع میں پڑھا کہ علم عظیم کے بارے میں، یہ کتاب اپنی اہمیت کی وجہ سے علم عظیم اس کو الگ شائع کیا گیا، ورنہ حقیقت میں یہ اس کا ایک چیپٹر ہے۔ لیچی کا ایک چیپٹر علم عظیم ہے۔ یہ کنفیوشسی ادب کی سب سے زیادہ قدیم ترین کتاب یہی ہے، اور اس میں زمانے مابعد کے انقلابات اور پیش آنے والے واقعات و حوادث کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ان قدیم کتابوں میں سے ہے جن کے بارے میں ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ کنفیوشس کے دور کی ہیں، اور اس میں انقلابات اور واقعات و حوادث کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض حضرات نے اسے کنفیوشس کی تحریر قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کتاب میں موسموں کے حالات، خصوصیات، خصوصاً موسم خزاں اور موسم بہار کی تاریخ کا ذکر کیا گیا۔ یہ کتاب ایک موسم سے متعلق ہے، موسمیات کی کتاب کہا جا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ خود کنفیوشس کی تحریر ہے۔ جو کنفیوشزم کا جو بانی کنفیوشس ہے، اس کی یہ تحریر ہے۔ اس میں اس نے موسم خزاں اور موسم بہار کی تاریخ بیان کی ہے کہ کیسے کیسے یہ موسم وجود میں آئے، اور یہ موسم سال میں کب پیش آتے ہیں، اور اس وقت کے حالات کیا ہوتے ہیں، اس میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، ان سب کا تفصیلی تذکرہ چوچن میں ہے۔ چونگ جونگ یہ فلسفہ کی کتاب ہے جس میں کنفیوشس کے افکار و نظریات اور فلسفوں کو واضح کیا گیا ہے۔ نظریہ اعتدال یہ کتاب کا نام ہے۔ کنفیوشس کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب ایک زینے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں کنفیوشس کے شاگردوں کے اقوال جمع کیے گئے ہیں۔ یعنی کنفیوشس کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے نظریہ اعتدال کا پڑھنا ضروری ہے۔ واقع نظر آتش، کنفیوشس میں یہ واقعہ عام ہے کہ ان کی مذہبی کتابیں نظر آتش کر دی گئی تھیں۔ اس سے متعلق دو قسم کی روایات ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلی روایت، دیوار چین تعمیر کرنے والے بادشاہ ڈیوک نے اس مذہب کے 460 علماء کو زندہ درگور کر کے اس مذہب کی تمام کتابوں کو نظر آتش کر دیا تھا۔ پھر ہن خاندان کی حکومت نے ان کتابوں کی دوبارہ اشاعت کی۔ واقع نظر آتش یہ کنفیوشزم کی تاریخ کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دور میں اس واقعے کو دو روایتوں سے بیان کیا جاتا ہے۔
ان دونوں روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دور ایسا آیا کہ کنفیوشزم کی جو کتابیں تھیں وہ جلا دی گئیں، پھر اس کے کچھ سالوں بعد ان کتابوں کو دوبارہ سے شائع کیا گیا، کچھ کتابیں بچ گئی تھی، چھپا دی گئی تھی، اس طرح سے کسی طریقے سے جو کتابیں بچ گئی تھی ان کو دوبارہ شائع کیا گیا۔ اچھا، اب ان واقعات کو دو طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ کہ ڈیوڈ نامی بادشاہ جس نے دیوار چین تعمیر کی تھی، اس نے کنفیوشزم کے 460 علماء کو دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا، اور غصے میں اس نے کنفیوشزم کی جو مذہبی کتابیں تھیں ان کو نظر آتش کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہن خاندان چین کی جنہوں نے چین پہ بادشاہت کی، اس میں سے ایک ہن خاندان ہے، جن خاندانوں نے چین پہ حکومت کی ان میں سے ایک ہن خاندان، جب ان کا غلبہ ہوا چین میں تب انہوں نے ان کتابوں کی دوبارہ اشاعت کی۔ دوسری روایت واقع نظر آتش سے متعلق یہ ہے کہ کنفیوشس کے تقریباً 250 سال بعد ستین شی ہوانگ ٹی نامی بادشاہ نے ان کتابوں کو نظر آتش کروایا۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے چند کتابیں دیوار میں محفوظ کر دی تھی، انہی کے ذریعے دوبارہ ان کتابوں کی اشاعت ممکن ہو سکی۔ یعنی جب بادشاہ نے کتابوں کو نظر آتش کرنا شروع کیا تھا تو لوگوں نے اس کو ایک دیوار میں چنوا دیا تھا یا دیوار میں محفوظ کر لیا کسی طریقے سے، بعد میں اس کو دوبارہ شائع کیا۔ تبصرہ، ان کتابوں پر تبصرہ یہ ہے کہ کنفیوشزم میں ان کتابوں کی اہمیت اور حیثیت جو بھی ہو، اتنی بات ضرور ہے کہ کنفیوشزم کے پیروکار کبھی بھی انہیں وحی الہی قرار نہیں دیتے، اور خود کنفیوشس نے بھی اس بارے میں کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہو کہ وہ اپنے آپ کو نبی یا رسول سمجھتا ہے۔ نظر آتش کے واقعے کی وجہ سے موجودہ کنفیوشسی ادب کو تغیرات اور تحریفات سے پاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تبصرہ کے خلاصہ یہ ہے کہ کنفیوشزم کی کتابوں کا وحی دیا جا سکتا ہے، اور نہ کبھی انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ کتابیں وحی الہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ واقع نظر آتش کی وجہ سے ان کتابوں میں تحریفات اور تغیرات ہوئی ہیں، ان کو تغیرات سے باہر نہیں سمجھا جا سکتا۔ خلاصہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ مذہبی کتاب کے بارے میں کہ کتابیں کون کون، پھر ان میں سے ہر ایک کی تفصیل پڑھی۔ سب سے پہلے لن کے بارے میں پڑھا، پھر تعلیم نامی کتاب کے بارے میں پڑھا، پھر علم عظیم نامی کتاب کے بارے میں پڑھا، پھر شو چنگ کے بارے میں پڑھا، پھر شی چنگ نامی کتاب کو پڑھا، پھر واقع نظر آتش کو پڑھا کہ واقع نظر آتش کیا ہے اس کو، پھر لی چی نامی کتاب کو پڑھا، یہ چنگ، پھر چونگ جونگ، پھر نظریہ اعتدال، یہ سب کتابوں کے نام ہیں۔ یہ واقع نظر آتش یہ کتاب کا نام نہیں، یہ ایک واقعہ ہے کہ ان کتابوں کو جلا دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کتابوں پر تبصرہ کی یہ کتابیں نہ وحی الہی ہے، نہ ان کے بارے میں کبھی دعویٰ کیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ یہ کتاب میں تحریفات ممکن ہے کیونکہ یہ کتابیں نظر آتش کر دی گئی تھی، بعد میں اس کو قیاسات اور ظنی اور تخمینے کی بنیاد پر ان کو شائع کیا گیا، اس لیے ان کتاب میں تغیرات اور تحریفات